خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہے، اس کو ضرور حاصل کرنا چاہیے. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، آب زمزم شریف پینا، دم کے ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اب کھانا پینا سامنے آ گیا، کھانے پینے کے لیے نیت نہیں کی جا سکتی. اب بھی ثواب کے لیے نیت کر لیں اور کچھ ذکر و درود کی ترکیب فرما لیں. مثلا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب کھائیں پیئیں یا سوئیں چاہیں تو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج 1440 ہجری کے محرم الحرام کی 8ویں رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے اور ہمارا یہ مدنی مذاکرہ آج پاک سیوطی کابینہ، چونیا، ضلع قصور، پنجاب اور پاک سلیمانی کابینہ، تحصیل کبیر والا، ضلع خانے وال میں بھی اجتماعی طور پر دیکھا جا رہا ہے اور اسکرین پر یہ دیکھنے والے بھی دیکھے جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ اپنے پیر صاحب سے کیا کسی بھی چیز کا سوال کرنے یعنی منوانے کی اجازت ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اب پیر سے کسی نے کہا کہ مجھے 1,00,000 روپے دے دو یا 50,000 روپے دے دو، سیدھا سے، تو جبکہ اس کے مراسم ایسے نہیں ہیں. اور ظاہر کہ پیر کہاں سے دے گا؟ کوئی 1,00,000 دے دو، کوئی 50,000 دے دو، کوئی چادر کھینچتا ہے، کوئی امامہ مانگتا ہے. تو ہر صورت میں جواز نہیں ہے. صرف اس صورت میں جواز ہے کہ جب کہ جیسے بانٹ رہا ہے، عیدی بانٹ رہا ہے، تو وہ تو پیر ہو یا غیر پیر، کوئی بھی شخص تقسیم کر رہا ہو نا، تو اس وقت کوئی بھی ہاتھ بڑھا کر لے سکتا ہے. اور
یہ وہ سوال نہیں ہے جو ذلت پر پیش کرے بندے کو. باقی پیر سے بھی ایسے سوالات نہیں کر سکتے ایسی چیزوں کے جو اس کو ذلت پر پیش کرے. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ معلوم ہے پیر صاحب تعویذ دے دیتے ہیں یا تسبیح دے دیتے ہیں، ایسی چیز کا ابھی تقسیم نہیں کر رہے، مگر ایسی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں اگر سوال کرتا ہے تو اس کی اجازت ہوگی؟ جی ہاں، ایسی چیز کہ وہ پیر صاحب دے دیتے ہیں تو ایسی چیز مانگی جس کو مطلب ہے کہ عموماً لوگ برکت کے لیے مانگتے ہیں تب تو چلو حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ مطلقاً مانگنے کی نہ پیر سے اجازت ہے نہ پیر کو مرید سے مانگنے کی اجازت ہے. یہاں تک کہ یعنی کہ پیر کے اپنے مرید سے ایسے مراسم نہیں ہیں آپس میں لین دین کے، اور مرید سے پیر نے مانگا کہ مجھے اتنی اتنی رقم دے دو. اب یہاں معاملہ ایسا کہ مرید مروت میں آ جائے گا، منع نہیں کر سکتا. تو اگر مرید نے پیر کے مطالبے پر جبکہ مراسم نہیں ہے اور ناگواری کے انداز میں جو کچھ دیا تو یہ مثل غصب ہے، حرام، قطعی حرام ہے اور لوٹانا واجب ہے. تو پیر صاحب بھی یہ تھوڑی کہ مریدوں کے مال کے وہ حقیقت میں مالک ہیں. تو اس لیے پیر کے بھی اپنے معاملات ہیں، مرید کے بھی اپنے معاملات ہیں، بلکہ پیر کو تو ریزرو رہنا چاہیے. جو پیر مانگتا ہے نا اس کا پھر ویلیو بھی نہیں رہتی. یا پیر ہے یا استاد ہے، کوئی بھی ایسی شخصیت ہے کہ جو کسی سے مانگے تو وہ منع نہیں کر سکتا مروت کی وجہ سے، اور لین دین کے مراسم نہیں ہے پہلے سے. تو اب وہ جو ناگواری کا عالم میں دے گا نا، مروت میں، اور ناگوار اس کو گزرے گا دینا، تو یہ اس شخصیت نے جو مانگا نا اس کے حق میں حرام ہوتا ہے. اس کی اب تفصیل پڑھنا چاہیں تو یہ فضائل دعا اعلی حضرت کے والد صاحب کی کتاب ہے، اس کے آخری صفحات پر یہ جو لکھا ہے نا میں نے اس کا خلاصہ عرض کیا. یہ بھی رہنمائی فرما دیجئے کہ بعض اوقات مرید شاید خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں تو قریب ہوں یا میں تو بڑا مقرب ہوں، تو وہ ایسی چیز مانگ لیتا ہے جس سے پیر صاحب آزمائش میں آ جاتے ہیں. تو اب یہ فیصلہ کیسے ہو کہ میں یہ چیز مانگ سکتا ہوں کہ نہیں مانگ سکتا؟ میں پیر صاحب کا امامہ مانگ لیا کہ امامہ مجھے دے دیں. امامہ مانگنا، چادر مانگنا یہ عام طور پر تبرکن ہوتا ہے. یہ وہ ذلت والا سوال تو نہیں ہے میری جو سمجھ میں آ رہا ہے. اب وہ الگ بات ہے پیر صاحب کس کس کو امامہ دے گا، چادر دے گا، یار ایک مانگنے والا تھوڑی ہوتا ہے. اچھا پھر ایک کو اگر پیر صاحب دے دے پھر تو پیر صاحب کی بس، تو پھر ایک ادھر سے آئے گا، ادھر سے آئے گا، دوسرے دن آئے گا، تیسرے دن آئے گا کہ پیر صاحب بڑے سخی ہیں، چادریں لٹاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ کیسے دے؟ تو پھر ایک کو بھی نہ دے تاکہ وہ دوسرے اور تیسرے کی نوبت آئے. اگر دے سکتا ہے تو دے، اچھی بات ہے، دینا دلجوئی ہوگی اس کی. لیکن نہیں دے سکتا تو کیا کرے، یا دل نہیں کرتا دینے کا تب بھی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا مال ہے، نہ دے پیر صاحب. بہرحال یہ کہ پیر صاحب کو واقعی آزمائش میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے، اصرار تکرار یہ بھی نہیں کرنی چاہیے. اب تبرک صرف چادر یا امامہ ہی تھوڑی ہے. پیر صاحب اٹھا کر تنکا دے دے تو یوں پھینک دیں گے، پھل کا چھلکا دے دے تو اس میں ڈسٹ بین میں ڈال آئیں گے، تو کیا تبرک نہیں ہے پیر صاحب کیا؟ ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ظاہر پیر صاحب سے نسبت تو ہوگی، ہاتھ تو لگ گیا نا. خالی امامے پر ہی پیر صاحب کا ہاتھ یا بدن مس ہوا ہے. تو یہ کہ اس میں بھی بڑا نفسیات کو دخل ہے کہ تبرک میں بھی کہ بھئی ایسا تبرک جو تھوڑا نفس کو بھی پسند آئے، وہ تبرک ملنا چاہیے. خصوصاً مجھ سے جو وابستہ ہے وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی دستے غیبے کیا کہ یوں ہاتھ بڑھاؤں گا سونے کی اینٹ آ جائے گی، یوں ہاتھ بڑھاؤں گا ڈائمنڈ آ جائے گا. تو پیر صاحب دیے رکھیں گے، تو ایسا تھوڑی ہے. تو ہر معاملے کی ایک تحدید ہوتی ہے، لیمٹ ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. SMS کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے، میرے بھائی کو غصہ بہت آتا ہے، اس کا کوئی حل بتائیں تاکہ غصہ کم ہو جائے.
اگر بھائی کو پتا چلیا کہ مدنی چینل پر ببانگ دہل بھائی کے غصے کا ذکر ہوا ہے، تو اب یہ سن کر غصہ آئے گا یا جھوم جائیں گے خوشی سے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ غصہ دلانے والے اسباب بھائیوں میں، بہنوں میں، گھر میں شاید موجود ہوں، اور آپس میں بھی یا محلے میں بھی کہتے ہیں کہ اس کو بڑا غصہ آتا ہے، یہ بڑا جلالی ہے، بہت غصے والا ہے، میرے بھائی سے بچ کے رہنا ہے، بہت غصے والا ہے۔ تو پھر یہ کہ نفسیاتی مریض بن جائے بندہ، تو غصہ آتا ہی رہے اس کو۔ جس کو کہہ دو نا اس کو غصہ بہت آتا ہے، اس کو غصہ بہت آتا ہے، آنا ہے اس کو غصہ، یہ نفسیاتی اثر ہے۔ تو بہرحال یہ کہ بھائی کے بجائے سوال میں اس طرح احتیاط کی جاتی نا کہ اگر کسی کو غصہ بہت آتا ہو تو اس کا علاج کیا ہے، تو پھر امن تھا۔ اب تو وہ خطرہ ہے، اب بھائی کو پتہ چل گیا تو بہرحال یہ کہ غصہ آئے تو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہے پھر بھی غصہ نہیں آ رہا، غصہ نہیں جا رہا، زمین سے چپٹ جائے، وضو کرے، جس پر غصہ آ رہا ہے وہاں سے ہٹ جائے، خاموش ہو جائے۔ تو یہ مختلف اس کے علاج ہیں۔ تو غصے کا علاج نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے پڑھیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ غصے کا علاج، اس کا پیج 32 ہیں، 32 پیج۔ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ غصے کے نقصانات بھی اس میں ملیں گے، غصہ پینے کے فوائد بھی ملیں گے، اس کے علاج بھی ملیں گے اس میں غصے کے۔ میرا نام محمد اشرم اتاری ہے اور میں مدرسۃ المدینہ فیضان استاد دسکا میں پڑھتا ہوں۔ پیارے بابا جان، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اللہ پاک کے دوست کون ہوتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ اللہ کے دوست، اگر یہاں مراد ولی ہے تو بے شمار اولیاء کرام ہیں۔ تو یہ کہ انبیاء کرام بھی اللہ کے دوست ہیں، صحابہ کرام بھی، اور مومنین بھی، اللہ جن کو محبوب رکھتا ہے، پیارا رکھتا ہے۔ تو یہ کہ اس میں صرف یعنی مسلمان ہی کو اللہ پیارا رکھتا ہے، اہل ایمان کو۔ جو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، وہ اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اب ان میں مسلمانوں میں بھی جو نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نمازیں پڑھتے ہیں، اخلاق جن کے اچھے ہیں، مسلمانوں کو ستاتے نہیں ہیں، تکلیف نہیں دیتے، دل نہیں دکھاتے، عاشق رسول ہیں، عاشق صحابہ و اہل بیت ہیں، تو اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ بھی اللہ کے پیارے ہیں، اس کے دوست ہیں۔ مگر ولی کے اپنے وہ پھر ولی کی الگ سے اپنی تعریف ہے کہ ولی، ہر مومن ولی نہیں ہوتا مگر ہر ولی مومن ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایس ایم ایس کے ذریعے موصول ہونے والا سوال ہے، فرض نماز میں 2 سجدوں کی جگہ اگر ایک سجدہ کیا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا حضرت صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ گھر میں شیشے کا ٹوٹنا، تو لوگ اکثر یہ بولتے ہیں کہ کوئی اچھی خبر آنے والی ہے، یا تو پھر یہ لوگ بولتے ہیں کہ کوئی بری آفت تھی جو ٹل گئی ہے۔ تو مجھے برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ۔ وہ شیشے کے تعلق سے کوئی مخصوص میری معلومات نہیں ہے، نہ پڑھا اس میں، نہ علماء سے سنا بھی نہیں ہے۔ عوام میں بہت ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ باپا یہ رہنمائی فرما دیں کہ اگر جیسے شیشہ ٹوٹا
اب یہ ذہن بنایا کہ کوئی بڑی آفت ٹل گئی ہے اور یہ چھوٹی آفت میں ہمیں مبتلا کر دیا گیا، یہ ذہن کیسا؟ حرج نہیں اس میں، ہو سکتا ہے بالکل، یعنی کہ بڑی آفت آنے والی تھی اور چھوٹی بن کے ٹل گئی ہو، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید، حسن ظن رکھنے میں کوئی حرج نہیں. کہ ہر مصیبت سے بڑی مصیبت تو ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد علی ترابی. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے یہاں کچھ مہینے پہلے بچے کی ولادت ہوئی ہے اور میری خواہش ہے کہ بچے کو آپ کا مرید بنانا ہے. آپ اپنی مریدی میں اس کو قبول فرما لیں. میرے بیٹے کا نام محمد خزیمہ نام ہے اور اس کا مطلب بھی بتا دیں کہ محمد خزیمہ کا مطلب کیا ہے. جزاک اللہ خیرہ. سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں ان کو میں قبول کرتا ہوں. خزیمہ اس کی اصل خزمن ہے. یہ اصل میں درخت کو بولتے ہیں جس کی چھال سے رسی بنائی جاتی ہے، اسی کی یہ تصغیر ہے خزیمہ. تو یہی اس کا معنی بیان کیا گیا ہے کہ ایسا ایک درخت جس کی چھال سے رسی بنائی جائے تو وہ اس کے چھوٹے درخت کو یا اس کی چھال کو جو ہے وہ خزیمہ کہا جائے گا. یہ صحابی رسول کا نام ہے، تو حصول برکت کے لیے یہ نام رکھنا سعادت کی بات ہے، اچھی بات ہے. وہ بیعت کے لیے نام ملا تو انہوں نے معنی بھی پوچھا تھا، تو یہ ہمارے مفتی صاحب نے اس کے معنی آپ کو بتائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کربلا آنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ امام مسلم کو پہلے بلایا تھا. اصل کوفے والوں نے پے در پہ خطوط بھیج کر کہ ہم کو مطلب یزید کے ظلم و ستم سے بچایا جائے، یہ ہم کو نہیں چاہیے، ہم تو آپ کی بیعت کریں گے، ہم آپ کے ہیں. تو آپ اس لیے وہ امام مسلم کو پہلے بھیجا کہ انہوں نے پہلے بھی بے وفائیاں کی تھی. ایک محاورہ بھی ہے کوفی لا یوفی، یعنی کوفی بے وفا ہوتے ہیں. لیکن خیر کوفہ میں اولیاء کرام بھی ہوئے، بڑے بڑے محدثین ہوئے، تو لیکن بہرحال ایک جنرل بات، تو یہ کہیں بے وفائی نہ کرے. تو واقعی حقیقت ہے کہ ایسے چاہنے والے ہیں ہمارے. امام مسلم تشریف لے گئے تو امام مسلم کی انہوں نے بڑی آؤ بھگت کی. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی بڑی انہوں نے آؤ بھگت کی اور بڑا مان دیا، اور ان کے ہاتھ پر وہ غالباً 40,000 نے بیعت کر دی غالباً. ہاں، تو اتنی بڑی تعداد میں بیعت کر لی. تو انہوں نے وہ امام علی مقام کو خط بھیج دیا کہ آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ سب جان نثار ہیں، اور جو بھی تفصیلات تھی بیان کرتی. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چل دیے، چل پڑے. اب یہاں ان ظالموں نے دغا دیا. ہوا یوں کہ وہ عبید اللہ بن زیاد یہ گورنر بن کر آ گیا. اس سے پہلے کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھے صحابی، غالباً صحابی تھے، یہ صحابی تھے. اور یہ صحابی تو صحابی ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے صحابی عادل ہیں، سب اللہ کے نیک بندے. تو یہ صحابی تھے. تو ان کو معزول کر دیا یزید نے کہ یہ تو رعایت کر رہا، اور یہ 40,000 ہزار افراد نے بیعت کر لی، اور یہ امام مسلم کی یہ لوگ سب احترام کر رہے ہیں، تو میرا تختہ الٹ دیں گے. مل گیا. تو یہ گورنر ان کو اس نے برطرف کیا، معزول کیا، اور عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا کہ جو ظالم آدمی تھا. تو پھر اس نے بہرحال دھمکیاں دیں اور یہ سب کچھ مسائل ہوئے، اور یہ کوفے والے مکر گئے، جان کے خطرے پڑ گئے، ان کو لالے پڑ گئے. تو انہوں نے دھوکہ دیا، پھر امام مسلم کو شہید کر دیا، ان کے بچوں کو بھی شہید کر دیا، اور امام علی مقام چونکہ چل پڑے تھے. تو یوں مطلب یہ
کربلا آنے کے آپ کے اسباب ہوئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی اس میں شاید یہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف چل پڑے، آپ نے وہاں کی طرف سفر اختیار فرمایا، تو حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1000 کے ساتھ ایک لشکر تھا، جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں پایا، اور وہیں پر جو مذاکرہ شروع ہوئے تو وہ مقام جہاں پر یہ قیام شروع ہوا، بات چیت شروع ہوئی، وہ مقام کربلا تھا، اور پھر وہیں پر سارا معاملہ شروع ہو گیا اور مذاکرہ چلتے رہے، بات چیت چلتی رہی، اور وہاں سے یزید پلیت اپنی فوج در فوج بھیجتا رہا، پھر وہی معرکہ ہو گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوانح کربلا صد الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہدی کی مختصر سی کتاب ہے. اس میں کربلا کے واقعات تفصیل کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، کسی حد تک تفصیل ہے اس میں، تو اس کو پڑھنے سے بڑی معلومات ہوگی. 186 اس کے پیج ہیں. مکتبۃ المدینہ سے حاصل کی جاتی ہے. پھر آئینہ قیامت یا اعلی حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان کی ہے کتاب، اس میں بھی کربلا کے واقعات ہیں. صدیاں ہو گئیں، لوگ کہتے ہیں 15ویں صدی ہے، تو 15 صدیاں ہو گئی ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ اب قیامت اس سے پہلے مطلب آ جائے گی، یعنی 15ویں صدی جب پوری ہوگی، تو کیا یہ بات درست ہے؟ لوگوں کا کہنا ضروری نہیں کہ صحیح ہو، ایسا نہ کہا جائے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں کئی نشانیاں بیان کی گئی ہیں قیامت کی. تو کچھ نشانیاں ہوئی ہیں پوری، لیکن ابھی کئی نشانیاں باقی ہیں. تو اس لیے اپنی اٹکل سے کہ 15 صدی پوری ہو جائے گی قیامت آ جائے گی، ایسا نہ کہا جائے. ویسے روایتیں اس طرح کی موجود ہیں، لیکن قیامت کو جو ہے وہ مخفی رکھا، یعنی یوں حدیث میں موجود ہے کہ دنیا کی عمر 7 دن ہے اور ہم لوگ 7ویں دن یہ مبعوث کیے گئے ہیں، یعنی 7 دن سے مراد 7000، اور ہم 7ویں دن مبعوث کیے گئے ہیں. تو ہماری امت کے لیے آخری 1000. اور ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت کو آدھا دن مزید عطا فرمائے گا. لیکن اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی کے فضل و عنایت کی کوئی حد نہیں کہ کتنے عطا فرمائے، اور اس کو کوئی بھی جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ قرآن پاک میں قیامت کے بارے میں فرمایا کہ یہ اچانک آئے گی، بغتتاً آئے گی. تو اگر سب کچھ یوں بتا دیا جاتا تو پھر اچانک آنا ختم ہو جاتا. نشانیاں پھر بھی باقی ہیں جی، بہت ساری، یعنی علامات 3 طرح کی ہیں، علامات صغریٰ، علامات وسطیٰ اور علامات کبریٰ. ابتدائی چھوٹی چھوٹی نشانیاں، پھر اس کے بعد درمیانی نشانیاں، پھر اس کے بعد بڑی نشانیاں. خاص طور پہ جو 10 بڑی نشانیاں بیان کی ہیں اس میں سے تو ایک کا بھی ظہور نہیں ہوا، یعنی ظاہر نہیں ہوئے، کوئی بھی سامنے نہیں آئی کوئی بھی بڑی نشانی. ہاں بارگاہ رسالت میں عرض کیا قیامت کب آئے گی، تو ارشاد فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. عرض کیا گیا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کہ جس سے محبت ہوگی اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، ان الفاظ سے صحابہ کرام میں جو خوشی کی لہر دوڑی ہے، وہ سے خوشی ہے کہ ایسی خوشی کبھی دیکھی نہیں گئی.
کیونکہ سب کے سب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے، تو جس سے جو محبت کرے گا اس کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب سرکار کے ساتھ اٹھیں گے قیامت کے دن. تو خوشی ان کی دیدنی تھی، دیکھنے والی تھی، اتنی خوشی تھی. کاش ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو کہ ہم کو بھی ایسی محبت ہو جائے کہ بس. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہند کے شہر اندور سے محمد علی اتاری عرض کر رہا ہوں. حضور ایک سوال تھا میرا کہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ کوئی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصالِ ثواب کے لیے کوئی شربت یا کوئی تبرکات بنائے جاتے ہیں جس پر عورتیں ہی اس کو سبھی چیزیں مطلب جو بھی کرنا ہوتا ہے عورتیں ہی کرتی ہیں، اور ان کا کہنا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر مرد کی نظر بھی نہ پڑے. تو ایسا کرنا اور اصالِ ثواب ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ تبرکات بھی ہوتے ہی ہوں گے، تو تبرکات نہ مرد کھائے نہ وہ پیش کیا جائے اس وقت مرد اس کو دیکھے یا اس کے بعد میں بھی دیکھے، تو ایسا کرنا کیسا؟ سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ پر کروڑ رحمتیں ہوں اللہ تعالیٰ کی، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. ان کا ایصال ثواب تو 100% جائز ہے، اور عورتیں ایصال ثواب کا اہتمام کریں، اور یہ بھی جائز ہے جبکہ کسی مرد کی مداخلت کو یہ ناجائز نہ سمجھیں. اپنے طور پر ذرا عیسائی بھائی بھی تو مل کر یہ کرتے ہیں، تو کہاں اس میں عیسائی بہنوں کا دخل ہوتا ہے، لیکن اگر ہو تو منع بھی نہیں ہے. تو اسی طرح بی بی فاطمہ کا لنگر جو ہے نیاز ہے، یہ مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، سب کر سکتے ہیں. تو اب یہ کہ یہ قیودات کے عیسائی بھائی یعنی مرد اس میں نہ کرے، اس کو دیکھے نہیں، اس کو کھائے نہیں، یہ زبردستی کے قانون ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے، ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے. جب سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال ہوا تو دفن کیا عیسائی بہنوں نے کیا تھا، عورتوں نے کیا تھا؟ نہیں، مردوں نے کیا تھا. وہ الگ بات ہے کہ بے مثال پردے کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، لیکن دفن تو مردوں نے کیا نا. تو اب نیاز مرد کیوں نہیں کر سکتے ان کی؟ اصال ثواب ان کو کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ زبردستی کی قیودات ہیں. اور میں سیدہ خاتون جنت کا بھی ذکر خیر کر رہا ہوں تو میں تو مرد ہوں، پھر یہ سارے کام کیا عورتیں ہی کریں گی کہ ان کے جو اوصاف ہیں، کمالات ہیں، ان کے فضائل ہیں، یہ عورتیں ہی بیان کریں، خبردار مرد ان کا نام بھی نہ لے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے کچھ سوالات ہیں وہ کیے جاتے ہیں. دینا یہ عبد المصطفیٰ بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں مختار ثقفی تو کافر تھا لیکن اس نے یزیدیوں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ کیوں لیا؟ یہ اس وقت تو اس کا کفر ظاہر تھوڑی تھا. اس وقت اس نے جو کچھ کیا بعد میں اس کو یہ خبط سوار ہوا، بت سوار ہوا، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اب نبوت کا دعویٰ کیا تو مرتد ہوا، جب تک نہیں کیا تھا مسلمان تھا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس میں ہمارے لیے عبرت کے مدنی پھول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر سے سب ڈریں. اب جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں میں نے یہ دین کی خدمت کی، میں نے یہ مسجد بنائی، میں نے وہ کیا، میں نے اتنے لوگوں کو مسلمان کیا، میں نے اتنی کتابیں لکھی، اور میرے اتنے شاگرد، میرے اتنے مرید، میں بہت بڑا پیر صاحب ہوں، بہت ماننے والے ہیں، بہت چاہنے والے ہیں، میں نے بڑی دین کی خدمت کی ہے. یہ کوئی بھی اس میں نہ پھولے. اللہ کی خفیہ تدبیر سے کسی کو بھی غافل نہیں رہنا اور شیطان کے چنگل میں نہیں آنا. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا ہے کہ خدا جانے میرے ساتھ ہونا کیا ہے.
جیسے میں بھول جاؤں کہ بھائی وہ ساری دنیا مجھے تو مانتی ہے اور میں نے تو اتنا کام کیا دعوت اسلامی کا، میرے اتنے جامعات المدینہ، میرے اتنے مدارس المدینہ، میرے اتنے مرید ہیں کہ کسی کے نہیں ہیں. یوں اگر میں یہ نعوذ باللہ اس سے پہلے اللہ مجھے ایمان پر دنیا سے اٹھا لے کہ مجھ پر یہ بہت سوار ہو جائے اور میں یوں بولنا شروع کر دوں جیسے بعض لوگ بولتے رہتے ہیں، مائک پر بول رہے ہوتے ہیں. تو نہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے. حدیثوں میں یہ موجود ہے کہ اللہ تعالی اپنے دین کی خدمت فاجر بندے سے بھی لے لیتا ہے، نافرمان بندے سے بھی اپنے دین کی خدمت لے لیتا ہے، اور اس فاجر بندے کا، اس نافرمان بندے کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا مگر اللہ اس سے خدمت لے لیتا ہے. تو اس لیے سب کو ڈرنا چاہیے. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا کچھ اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. تو بڑا دین کا کام کیا صاحب، واقعی دنیا اشش کر رہی ہے کہ اتنا اس نے دین کا کام کیا، اس کو ڈرنا ہی ڈرنا ہے. خاتمے اگر نعوذ باللہ خاتمہ برا ہو گیا تو اس کی خدمت جو ہے بھلے دنیا نے فیض اٹھایا، کفار مسلمان ہو گئے، واقعی وہ مسلمان ہے، یہ مارا گیا نا، اس کا خاتمہ برا ہوا. تو اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے، ہمارے بارے میں کیا خفیہ تدبیر، یہ سب کو ڈرنا چاہیے. نگران کو بھی ڈرنا چاہیے، اراکین شورا کو بھی ڈرنا چاہیے، نگران شورا کو بھی ڈرنا چاہیے، الیاس قادری کو بھی ڈرنا چاہیے. سب کو ڈرنا چاہیے کہ آج ہمارا توتی بول رہا ہے، ڈنکا بج رہا ہے، ہماری جھلک دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں. اتنی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈالی گئی، لیکن ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ خدا جانے کہ کیا خفیہ تدبیر ہو، کہ ہم علم الہی میں ہمارا کیا مقدر ہو، کچھ پتہ نہیں ہے. تو اس لیے میں نہیں کرنی ہے کہ بکری میں کرتی ہے اس میں چھری چلتی ہے. میں کا یا گزرنی ہے، آخری سانس تک اس کو عاجزی کرنی ہے کہ خدا جانے میرے ساتھ کیا ہو، مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا خفیہ تدبیر ہے. تھوڑا بولنا آ جاتا ہے بندہ پھول جاتا ہے، تھوڑی آواز اچھی ہوتی ہے تو پھونپھا کرنا شروع کر دیتا ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے. ذہین جو ہے وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، یہ ٹھوٹ ہے، میرے کو تو یوں میں نے اتنے نمبر لیے اور میں میرٹ لسٹ میں آیا، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو ڈرنا ہے. یعنی چاہے وہ مالدار ہو چاہے نیکوکار ہو، سب کو ڈرنا ہے. بڑے یعنی گناہگار تو ویسے ہی ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں تو ہوئی گناہگار. نیک آدمی پھنس جاتا ہے بعض اوقات، اپنی نیکی پر اس کو ناز ہونے کا امکان ہے تو یہاں یہ مارا جاتا ہے. تو نیکی پر بھی ناز نہیں کرنا ہے. ہم نے ایک بھی نیکی اللہ کی عطا کے بغیر کی کب ہے؟ پر نیکی کرنے میں اپنا کمال کیا ہے؟ اگر ہم نے دین کی خدمت کی تو اپنا اس میں کیا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اس نے ہم سے کام لیا، ہم سے نہ لیتا کسی اور سے لے لیتا. تو اس کا کرم ہے کہ ہم سے لیا، تو ہم اس کے شکر گزار بندے بنے اور اسی کے سامنے عاجزی کریں، میں نہ کریں. یہ سب کے لیے میرا پیغام ہے، عوام خواص سب کے لیے اس پہ غور کریں. خواص بھی بعض اوقات میں کر کے ایسے انداز اختیار کرتے ہیں کہ سننے والے سمجھتے ہیں کہ اس کو کچھ ہو گیا ہے. تو ایسا کبھی بھی نہیں کریں. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور راضی ہو جائے ہمیشہ کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال ہے، حضرت حر نے سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکا کربلا میں، پھر بھی ہم ان کو حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعادت مند تھے، انہوں نے کوئی بدتمیزی بد اخلاقی نہیں کی تھی. راستہ ضرور روکا تھا اور مشورہ دیا تھا کہ آپ یہاں سے واپس تشریف لے جائیں. ان سے مقابلہ نہیں کیا تھا، ان کی ڈیوٹی لگی تھی. تو وہ اس لیے وہ اس وقت تو یہ اس کے جرنیل تھے نا یزیدی فوج کے، لیکن جب اور ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ امام علی مقام کے ساتھ ایسا کیا جائے گا. تو جب واقعی یعنی کہ ایسا ہوا اور جب جنگ شروع ہو گئی تو ان پر ایک بس کیفیت طاری ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، نواز رسول کے خلاف تلوار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بے قرار ہوئے. تو وہ جو ابن سعد
جو سپہ سالار تھا، فوج کا چیف کمانڈر تھا، تو اس نے دیکھا کہ حر تم تو بڑے بہادر ہو اور تم نے تو بڑے جنگوں میں حصے لیے، کبھی تم کو اتنا مضطرب اور بے قرار نہیں دیکھا، یہ تھوڑے سے تو ہیں، وہ بھوکے پیاسے ہیں، ان سے کیا تم ڈرے جا رہے ہو اور مرے جا رہے ہو؟ تو سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ جو بھی ہے یہ نواسہ رسول اور یہ خاندان نبوت ہے، اور مجھے بے قراری اس کی ہے کہ دنیا کی حرص، ہوس، دنیا کی دولت ایک طرف مجھے کھینچ رہی ہے، یعنی ایک طاقت مجھے جہنم کی طرف گھسیٹ رہی ہے اور ایک طاقت مجھے جنت کی طرف بلا رہی ہے۔ یہ کہہ کر سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فرمایا کہ ہو سکے تو جنت ہی میں جانا چاہیے۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی اور لشکر امام کی طرف اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ شاعر کہتا ہے یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، ان حضرت حر گویا ان کی مدد کرنے نہیں چلے تھے بلکہ اپنی مدد کے لیے پہنچے تھے کہ میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت کا حقدار بنا دوں۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، کہ خود مشکل کشا ہے اور تھے مشکل کشا والے، کہ خود مشکل کشا ہے اور تھے مشکل کشا والے، دوائے درد عصیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، یعنی کہ گناہوں کی دوا، عصیاں مانے نافرمانیاں، گناہ، دوائے درد عصیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دار الشفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دار الشفا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہے یا اس کی اور بھی وجوہات ہیں؟ قرآن کریم میں 4 مہینوں کو حرمت والے، عزت والے مہینے قرار دیا گیا۔ ان 4 مہینوں میں محرم بھی شامل ہے۔ محرم
रजब, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, रजब और ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, ये 4 महीने जो है ये हुर्मत वाले हैं, हराम वाले। 3 तो मुसलसल हैं, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, और रजब ये मुसलसल नहीं है, ये बाद में तशरीफ लाता है, रजबुल मुरज्जब। तो यूं पहले से इसकी हुर्मत है मुहर्रम की। तो इमाम अली मकाम का वाक़या भी मुहर्रम में हुआ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करबला के वाक़ये से क्या दर्स लेना चाहिए बापा, और निगरान शुरा कुछ मदनी पूल इरशाद फरमाए। इनसे सवाल है, आप इरशाद फरमाएं। नहीं कोई हर्ज, आप इरशाद तो फरमाएं। ये भी काफी तजर्बाकार है, बल्कि आजकल तो इनका मुताला भी इसमें काफी होता होगा, बयान करते हैं ना। मैं तो आप दोनों से क्या दर्स मिलता है, क्या दर्स मिलता इरशाद है? फरमाएं। कुर्बानी, दीन कुर्बानी से फैला है। यहाँ तो 3 दिन के मदनी काफिले में सफर का बोलो तो बात नहीं बनाते, ये मजबूरी है। इज्तिमा का कहो तो वो मजबूरी है। मदनी दौरे का कहो तो भी टाइम नहीं मिलता। वैसे मुहर्रम का शरबत पीने का टाइम मिल जाएगा, खिचड़ा खाने का टाइम मिल जाएगा, ये भी जायज है। लेकिन मतलब हमारा नफ्स भी तो शामिल है ना। तबर्रुक में पहले भी मैंने अभी वजाहत की थी, तबर्रुक में भी हमारा नफ्स शामिल होता है। दोबारा लेके इमाम अली मकाम ने बेमिसाल कुर्बानी दी है, जिसका तस्करा सुनते ही रहते हैं। ने अपने बच्चे, अपने शहजादों को कुर्बान किया। 6 महीने के नन्हे अली असगर को भी मैदान करबला में शहीद कर दिया गया। जवान अली अकबर, जवान बेटा, ये भी आंखों के सामने शहीद हो गया। फिर भांजे, भतीजे, ये भी कुर्बान हो गए, खुद भी अपनी जान कुर्बान कर दी। भाई भतीजे भांजे सब कर दिए निसार। भाई भतीजे भांजे सब कर दिए निसार। हर लाले बेबगा को हमारा सलाम हो। हर लाले बेबगा को हमारा सलाम हो। अकबर से नौजवान भी रन में हुए शहीद। अकबर से नौजवान भी रन में हुए शहीद। हम शक्ले मुस्तफा को हमारा सलाम हो। है दोनों बाजू कट गए मेरे फुरात पर। है दोनों बाजू कट गए मेरे फुरात पर। अब्बास
شہید ہو گئے آغوش شاہ میں، اصغر شہید ہو گئے آغوش شاہ میں، مظلوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو، مظلوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو۔ بعض لوگ اس کو معصوم بے خطا پڑھتے ہیں، تو معصوم جو ہے نا انبیاء اور فرشتوں کے لیے یہ اصطلاح بولی جاتی ہے، تو معصوم کے بجائے شاعر نے معصوم لکھا ہے غالباً، لیکن میں اس کو مظلوم میں نے پڑھا، مظلوم بے خطا، مظلوم بھی تھے اور ان کو خطا بھی نہیں تھی، 6 مہینے کے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کربلا والوں کے صدقے میں ہم کو بھی قربانی دین کی خاطر نصیب کر دے۔ وہ تو دھوپ میں اور بھوکے پیاسے راہ خدا میں شہید ہوئے، اور ہم کھا پی کر ڈٹ کے کھا پی کر ان کے نام کے کھچڑے کھا کر، ان کے نام کے ٹھنڈے میٹھے شربت پی کر بھی دین کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، ہم کو صرف دنیا کمانے کا ٹائم ہے، نوٹیں گننے کا ٹائم ہے، کاروبار چمکانے اور اس کو بڑھانے کا ٹائم ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس کہ اللہ کے دین کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ کاش اس کربلا کے واقعے سے ہم درس حاصل کر کے ہم بھی دین کی خاطر قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، ذہن بنائیں۔ ہر مہینے کم از کم 3 دن مدنی قافلے کا ذہن بنا لیں، نیت کر لیں۔ اتنی قربانی تو دیں، آپ پر کوئی مطلب پانی بند نہیں کرے گا، آپ کو کوئی بھوکا پیاسا نہیں رکھے گا، آپ کو کوئی تلواریں نہیں دکھائے گا، آپ پر تیر نہیں چلائے گا، آپ کو تو استقبال کریں گے، آپ پر تو پھول برسائیں گے لوگ، آپ پھر بھی نہ نکلیں تو ہمارے نصیب۔ تو امام علی مقام تھے کہ جن پر پانی بند کیا گیا، پرواہ نہیں کی، غذا نہیں پہنچنے دی جاتی، پرواہ نہیں کی، اور اپنے نانا جان کے دین کی خاطر سینہ سپر ہو گئے، ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور جان قربان کر دی، لیکن نانا کے دین کو آنچ نہیں آنے دی۔ باپا اس حوالے سے ایک سوال بھی ہے کہ امام حسین کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، تو آپ نے یزید کے خلاف دعا کیوں نہ کیا؟ امتحان تھا، ان کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی دعائیں قبول تھی، لیکن انہوں نے بھی صبر کی دعا کی، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، کہ اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ تو امتحان سے جی چرانا یہ مردوں کا شیوا نہیں ہے، انہوں نے امتحان سے جی نہیں چرایا، کہ امتحان تھا کہ درجے بلند ہونے تھے۔ اگر یہ شہید نہیں ہوتے تو آج ان کا ہم کو اس طرح ذکر خیر کر رہے ہوتے، ان کے لیے اتنے اصال ثواب کیے جاتے، اتنی سبیلیں لگتی، اتنے وہ لنگر لٹائے جاتے، اربوں خربوں روپے کے لنگر ان کے اصال ثواب کے لیے لٹائے جاتے ہیں، اور ان کے بچے بچے کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے، اور نام بھی ان کے کتنوں کو یاد ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کی قربانی میں دیکھو، دنیا میں بھی درس، ہمارے لیے درس عبرت، اور آخرت میں بھی ان کی حرکت ہے، چاندی چاندی ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ انہوں نے جو کچھ کیا یہ سب صحیح ہوا، حالانکہ ان کی شہادت کا تو پہلے سے شہرا تھا، پہلے سے مشہور تھی کہ یہ شہید ہوں گے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ شہید ہوں گے، حدیث سے اس کی ہیں، لیکن پھر بھی یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ یہ شہید نہ ہو اور ان سے امتحان نہ لیا جائے۔ تو یہ بڑے حضرات ہیں، ان کی حکمتیں بڑی ہوتی ہیں، ان کی عقلیں بڑی ہیں، بڑی سمجھ ہے۔ ہم لوگ تو موٹی عقل والے ہیں، چھوٹی چھوٹی، ہماری سمجھ ہی کچھ نہیں ہے۔
وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں یہ بات بتا بھی دی تھی کہ میری دعا کتنی قبول ہوتی ہے. بے شک اس طرح کی بالکل آپ کی کرامات ہیں. جی ہاں، ہاتھ تو ہاتھ دعاؤں کی قبولیت کا ظہور ہونا اور یزیدی اپنے انجام کو پہنچتے رہے. اس طرح کے واقعات لکھے ہوئے کتابوں میں. ماشاءاللہ. ویب سائٹ کے ذریعے لائیو چیٹ کے ذریعے سوال آیا ہے. بنت ابراہیم اتاریہ ہند سے کہتی ہیں امیر اہل سنت نے چاند رات کو مدنی انعامات جمع کروانے والوں کو دعا سے نوازا ہے، لیکن ہم تو انگریزی تاریخ کے مطابق فکر مدینہ کرتے ہیں، تو کیا ہمیں مرشد پاک کی دعا سے حصہ مل جائے گا؟ تو چاند رات کو جمع کرانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ یعنی پہلی تاریخ مدنی ماہ کی پہلی تاریخ ہے نا، وہ مدنی انعامات کا رسالہ جمع کروانے کی. اس پر یہ مدنی انعامات والوں کا بھی یہ خیال تھا کہ پہلی تاریخ انگلش رکھی جائے کہ لوگوں کو یاد رہتی ہے. میں نے کہا آہستہ آہستہ ہم یار ہجری سن کو کیا بھلاتے چلے جائیں، کچھ تو تصور رکھیں ہجری سن کا. تو اس لیے مدنی انعامات کو تو کم از کم پہلی تاریخ کو رہنے دیا جائے. تو اپنی سائن میں اسلامی تاریخ ڈالتا ہوں. یا کوئی یاد تو رہے یار اسلامی تاریخ میری. آپ جتنے بھی یہ تو پھر نگران شورا نے بولا تھا وہ جمعہ مبارک میں ہجری سن تو اب بھی ڈالتا ہوں. بولا تھا کہ یار وہ دیوانے سنبھال کے بھی کچھ رکھتے ہیں اور یہ اس میں سمجھتے نہیں ہے، تو انگلش تاریخ بھی ساتھ ڈال دیا کرو. تو یہ بھی میری سمجھ میں آیا. تو ہجری سن تو بالکل میں اہتمام کے ساتھ مہینے کا نام اور لکھتا ہوں، اور انگلش میں وہ 2 3 18 اور یہ لکھ دیتا ہوں، گزارا ہو جاتا ہے. یار ہجری سن فرسٹ فاروقی سال ہے یار. اچھا پھر اس میں کتنی بڑی یاد ہے ہجری سن کو اگر غور کریں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ سے مدینہ منورہ یثرب کو مدینہ منورہ بنانے کے لیے ہجرت فرمائی. یثرب یہ مصیبتوں کا تکلیفوں کا مقام، اس وقت اس میں تکلیفیں تھی. میرے آقا کے قدم جو ہی اس نے چومے مدینہ بن گیا. تو یثرب کو مدینہ بنانے کے لیے تشریف لے گئے. تو اتنی بڑی یاد ہے اس میں. پھر اس کے اندر غار ثور کا بھی ذرا ذکر آتا ہے ہجرت کے اس میں. تو یہ بھی ایک بڑا ایمان افروز معاملہ ہے. پھر سراقہ سونے کے کنگن والا واقعہ، اور بڑی یادیں ہجرت کے واقعے میں. اب بھی شارع الہجرہ موجود ہے مکہ شریف میں، جہاں سے ہجرت کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گئے تھے، اس کا نام اب بھی شارع الہجرہ، ہجرت روڈ یوں سمجھ لو. حضرت سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ تو نقصان پہنچانے کے لیے پیچھا کیا تھا. لیکن سرکار کا معجزہ ہوا، زمین نے اس کو پکڑا، گھوڑے کو پکڑا، اور یہ سب یہ معجزہ ہوا، اور پھر یہ ایمان لے آئے. اے سراقہ تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں سونے کے. حالانکہ سونے کے کنگن ویسے مرد کو حرام ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مالک الاحکام ہے. اللہ کی عطا سے جس کو چاہے حلال ٹھہرا دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے. تو سراقہ کے لیے حلال کر دیے سونے کے کنگن. اور واقعی فاروق اعظم کے دور میں کسرا فتح ہوا ایران کے بادشاہوں کو کسرا کہتے. تو جب یہ فتح ہوا تو کسرا کے کنگن مال غنیمت میں آئے، اور حضرت فاروق اعظم نے سراقہ کو یہ کنگن پہننے کا حکم دیا، آپ پہن لیں. سرکار نے فرمایا تھا. تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے کتنا عرصہ ہو گیا تھا، اور سونا حرام مردوں کو، اس کے کنگن زیور بھی حرام، کسی بھی میٹل کا زیور نہیں پہن سکتے. پھر سونا، پھر اس کا الگ. تو پھر بھی فاروق اعظم نے کوئی اپنا سوچ نہیں، سرکار نے فرما دیا تو یہ اگرچہ ہمارے لیے حرام ہے ان کے لیے حلال ہے. سراقہ کو پہنا دیا نا کنگن سونے کے. تو یوں یہ ہجری سن کو یاد رکھے، فاروق اعظم نے اس کو جاری کیا ہے. تو یوں میں تو اس کو فاروقی سال بھی کہتا ہوں، سن فاروقی سن، اسلامی سال بھی اس کو بولتے ہیں.
मगर अब इंग्रेज ऐसा हम पर अंग्रेजी अंदाज हावी हो गए कि क्या करूं, ये इस्लामी तारीख याद भी नहीं रहती यार। है किसी को याद इस्लामी तारीख? थोड़े से थोड़े चंद हाथ उठे। एक तादाद को आज इस्लामी तारीख क्या याद नहीं है, हालांकि शुरू में मैंने तारीख बताई हुई है। ये बैठे हुए एब्सेंट माइंड होते होंगे। अच्छा, ये बताइए कि वो बोलना मुंह से नहीं है, खाली हाथ उठाना। किस किस को ये मालूम नहीं है, यानी इस्लामी महीना कौन सा चल रहा है, ये किस किस को नहीं मालूम, वो हाथ उठाए। इसका नाम, इस्लामी महीने का नाम जो इस वक्त चल रहा है। अब तो ये शर्मा रहे होंगे ना हाथ उठाते, कोई डांटेगा नहीं आपको, घबराए नहीं मालूम तो हाथ उठा ला। हिजरी महीना भी बोल सकते हैं। हाँ, हिजरी साल का महीना कौन सा है, ये हिजरी साल का, फारूकी साल का, इस्लामी साल का महीना कौन सा है, किसको नहीं मालूम नाम, वो हाथ उठाए। ये चांद का महीना कौन सा है? एक ने हाथ उठाया कि नहीं मालूम। चांद वाला महीना? चांद से इसका नहीं, हाथ नहीं उठा रहे, यूं कोई कर किया, डर रहे, मतलब शायद उठा रहे। अच्छा, इनको नहीं मालूम, बस एक को नहीं मालूम। इस महीने का नाम है मुहर्रम। ये सन कौन सा है, साल कौन सा है? नहीं, सबको मालूम नहीं है, शायद हाथ नहीं उठा रहे, सब हाथ नहीं उठा रहे कि ये इस्लामी सन कौन सा है, सन या सिन। एक तादाद है जो हाथ नहीं उठा रही, नहीं मालूम। ये सिन है 1440। ये भी शुरू में मैं बोल चुका हूं, मदनी चैनल पर लिखा हुआ होता है। ये भी मदनी चैनल पर लिखा होना भी बस मेरी किस्मत है, मेरे बाद तो शायद ये पता नहीं लिखेंगे नहीं लिखेंगे। मैंने तो इंग्लिश तारीख तो मैंने तो सबको वैसे ही पता होती है, तो क्या लिखना था, हिजरी सिन लिखा जाए इस पर, ताकि कुछ तो याद बाकी रहे। हालांकि हमारे सारे त्यौहार, इस्लामी त्यौहार, ये फारूकी सिन से आते हैं। ये 10 मुहर्रम जनवरी फरवरी से थोड़ी आता है, मुहर्रम से, इस्लामी साल से ही आ रहा है। 12 रबीउल अव्वल अंग्रेजी तारीख में थोड़ी है, इस्लामी साल है। रमजान पूरा पूरा महीना इस्लामी है, इंग्लिश से कोई ताल्लुक नहीं है। मीठी ईद, सेवैयाँ खाते हैं, शीर खुरमा खाते हैं, ये भी इस्लामी तारीख है। बकरी ईद, कुर्बानियाँ करते हैं, बकरे की बोटियाँ खाते हैं, चांपे खाते हैं आप लोग, ये भी इस्लामी हिसाब से याद है। हज 9 ज़ुल्हिज्जा इस्लामी, यानी सारे के सारे 100% त्यौहार इस्लामी तारीख से आते हैं। फिर भी हमारे नसीब कि इस्लामी साल हम में राइज नहीं, इस्लामी महीनों के नाम पता नहीं, इस्लामी तारीखें हमको याद नहीं होती। अफसोस। शबे बराअत, मेराजुन नबी, गोश्त पाक की 11वीं, गरीब नवाज की 6ठी, आला हज़रत की 25वीं शरीफ, 25वीं सफर, क्या आने वाली 25वीं सफर तो 100 साल उर्स है। 100 साल हो गए आला हज़रत के इंतकाल शरीफ को। ये सब इस्लामी तारीखों, बुजुर्गान दिन का उर्स इस्लामी तारीखों को, तो ये भी हमको याद होना चाहिए। अब जब हमारे घरों में सालगिरहें इस्लामी तारीख के मुताबिक आना शुरू हो जाए ना, तो हो सकता है कि शायद बच्चे बच्चे को अपनी पैदाइश की इस्लामी तारीख याद हो जाए, क्योंकि इस वक्त अपनी भी पैदाइश की इस्लामी तारीख, जिससे कई शरई अहकाम भी निकालने हैं, खुद अपनी इस्लामी तारीख याद नहीं है, अपनी ज़कात देने की इस्लामी तारीख याद नहीं है साहिब निसाब होने की। तो ये हाल है इस वक्त इस्लामी तारीख के हिसाब से कि घरों में भी ये नहीं है। बर्थडे का आपने सही याद दिलाया, तवज्जो दिलाई कि ये तो इस्लामी को ही होनी चाहिए, क्योंकि इससे तो ये बालिग नाबालिग का मसला इससे हल होगा ना, अंग्रेजी से नहीं हल होगा। इद्दत के मसाइल भी गालिबन इस्लामी तारीख सब में इस्लामी तारीखें होती है। जितने भी इस्लामी आकाम है ना, अंग्रेजी तारीख का इसमें कोई दखल नहीं है, लेकिन फिर भी अफसोस कि हमको मालूम नहीं है। आज लिख लें अगर इस्लामी भाई इस्लामी बहनें
کہ اور معلومات لے لیں کہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی تھی، آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اس وقت اسلامی تاریخ کیا تھی. یہ اب اتنا مشکل نہیں ہے معلومات لینا، کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کی شادی کی تاریخ یا اس طرح کی چیزیں جو بھی آپ کی زندگی کے ایسے واقعات ہیں، اگر اس کی اسلامی تاریخ آپ لکھ کر رکھ لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ فائدہ دے گا. اور اس کو پھر گھر کے اندر نافذ کریں. جو چیز گھر میں عموماً نافذ ہو رہی ہوتی ہے نا، اسی طرح جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بھی اگر چاہیے کہ وہ جو بھی مطلب برتھ سرٹیفکیٹ بناتے ہیں، جیسے ہاسپٹلوں میں برتھ سرٹیفکیٹ بنتی ہے تو اس میں عموماً اسلامی تاریخ نہیں ہوتی، برتھ سرٹیفکیٹ میں اسلامی تاریخ ڈلوانے کی کوشش کریں. اسی طرح جو دیگر تو تعلیمی اداروں میں چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی اگر اسلامی تاریخ، دارالمدینہ ہے تو دارالمدینہ میں بھی یہ کیا جانا چاہیے. اگر ہو رہا ہو تو تعجب نہیں ہے، سن رہے ہوں گے انشاءاللہ. امید ہے کہ جو ایڈمیشن کی تاریخ ہے اس میں اسلامی تاریخ لکھیں، جو رزلٹ کی تاریخ ہے اسلامی تاریخ لکھیں، جو برتھ ڈے، جو بچے کی آپ ڈیٹ آف برتھ لکھتے ہیں اس میں آپ اسلامی تاریخ لکھوائیں والدین سے. اسی لیے جامعۃ المدینہ میں بھی جو ہم فارم فل کرتے ہیں تو اپنے طلبہ کرام سے کہیں کہ اس میں آپ اپنی اسلامی تاریخ بھی لکھ لیں. مدرسۃ المدینہ میں جب مدنی منہ داخلہ کرواتے ہیں ان سے کہہ دیں کہ آپ اس میں اسلامی تاریخ لکھیں. ہم اپنے جو ادارے ہیں یا ہمارے جو دعوت اسلامی کے ساتھ جو ماشاءاللہ 1.5-2 لاکھ کے آس پاس کم و بیش اسلامی بھائی، مدنی منع، مدنی منیہ، طالبہ طالبات وغیرہ یہ ماشاءاللہ وابستہ ہیں. تو یہ ہمارا جو فارمنگ سسٹم ہے، فارم بھرنے کا جو اجارہ فارم ہوتا ہے، اس میں رکھنے یا کسی اور کو اسلامی تاریخ کا، جیسے کہ اگر ہم نفاذ کر دیں اس کا التزام کے دنی لازم کر دیں کہ جس طرح امیر سنت نے فرمایا کہ میں اسلامی تاریخ کا ہی التزام کرتا ہوں، مدنی تاریخ لکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ بھلے آپ ایک یاد دہانی کے طور پر انگریزی تاریخ بھی لکھیں، تو اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ دعوت اسلامی میں بھی یہ نظام چلتا چلا جائے گا اور انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں بھی یہ نظام نافذ ہونا شروع ہو جائے گا. مین ذمہ داران ہے، ذمہ داران کا ذہن بنے گا نا تو ہی ہوگا. اب ذمہ داران نہیں ہے ذہن یار، اسی لیے یہ ساری آفت آئی ہوئی ہے کہ اب بچہ جو ہے نا ہجری سن سے نابلد ہوتا جا رہا ہے. جہاں بھی ہو مطلب ہجری سن کو فوقیت دیں اور انگلش تاریخ کو ثانوی رکھیں. دعوت ایک معلومات کے لیے یا آپ کی آسانی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ نماز کا جو اپلیکیشن ہے دعوت اسلامی کی، پیریڈ ٹائم اپلیکیشن نماز کی، یہ جیسے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ جیسے یہ موبائل فون، یہ ہمارے جو پیریڈ ٹائم اپلیکیشن ہے، ٹھیک ہے، نماز کی. اب یہ اس میں آپ یہ کیلنڈر نکل آیا. اب اس کیلنڈر میں اوپر کی طرف جو آپ اب اس میں اگر آپ جو بھریں گے نا آپ کی ڈیٹ آف برتھ جو بھی آپ کو انگلش یاد ہے یہی ہے نا، آپ ڈیٹ آف برتھ اس میں ڈال دیں تو جیسے کہ یہ ہے، آپ پیچھے جائیں تو آپ ڈیٹ آف برتھ ڈال دیں گے نا، تو ڈیٹ آف برتھ جیسے ڈالیں گے تو اس کو پھر جب آپ اوکے کریں گے تو اس ڈیٹ آف برتھ کو مدنی تاریخ کیا تھی یہ آپ کے موبائل فون میں آ جائے گی. اب یہ ہے ضرور، لیکن اس پر مجھے تھوڑا سا یہ اشکال ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی چاند کی تاریخوں کے حوالے سے مسائل ہوئے ہوں تو کچھ کہہ نہیں سکتے. جیسے عموماً ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے کیلنڈر میں یا ہمارے مدینہ ڈائری میں جو تاریخیں چل رہی ہوتی ہیں اس میں ایک کا دن کا فرق پڑ جاتا ہے سم ٹائم کہ چاند رویت ہلال پر سارا انحصار ہے. مگر آپ قریب پہنچ جائیں گے اور پھر کچھ معلومات مزید شوق پیدا کریں گے اور کوئی اس کے لیے مزید معلومات دیں گے تو آپ کو آپ کی انگلش تاریخ کے مطابق مدنی تاریخ پتہ چل جائے گی. اس کو محفوظ کر لیں. اللہ توفیق دے. آج محرم الحرام کا پیارا مہینہ ہے، 1440 سن ہجری کا آغاز ہے، پہلا مہینہ ہے، 1440 سن ہجری کا آغاز ہے. اور کوشش کریں کہ عاشورہ آنے سے پہلے آپ اپنی مدنی تاریخ پیدائش کی وغیرہ کی یا دیگر جو واقعات ہیں آپ کی زندگی کے اس کو لکھ لے کہیں، انشاءاللہ پھر اس کو نافذ کر کے چلیں. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی کم از کم یہ خصوصیت کے ساتھ دینی اداروں کو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اسلامی اور یہ مدنی تاریخ کا ہے اس کو لے کر چلیں. جی سوال چلیں. یہ محرم الحرام کو محرم الحرام کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ حرام حرمت سے بنا، عزت سے.
محرم الحرام منے عزت والا مہینہ، وہ حلال حرام جو کھانے پینے کا یہ مراد نہیں ہے۔ مسجد الحرام جہاں کعبہ ہے اس کا نام بھی تو مسجد الحرام، یعنی عزت والی مسجد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں معالسلام عرض ہے کہ وعلیکم السلام کہ عاشورے کے دن دسترخوان میں وسعت والی روایت بارہا سنی ہے اور الحمدللہ اس کا اہتمام بھی ہوتا ہے، مگر مجھے گمان ہے کہ بیشتر دعوت اسلامی والے اور ان کے گھر والے روزے سے ہوتے ہوں گے، اس کی وجہ سے جب وہ وسیع دسترخوان کا اہتمام کرتے ہوں گے، افطار تو 11 محرم کے وقت میں ہوتا ہے، تو کیا ان کو بھی یہ فضیلت ملتی ہوگی؟ کیا ہم یہ اہتمام 9 محرم کے افطار میں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ مغرب کے بعد تو عاشورہ تو شروع ہو چکا ہوتا ہے، آپ کے مدنی پھولوں کا منتظر ہے۔ تو بچے کہاں روزہ رکھتے ہیں؟ تو دن کو 10 تاریخ کو بچوں کو بھی تو عمدہ غذائیں کھلائی جا سکتی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور تو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورے کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کرا کر خوب پیٹ بھر کے کھلائے گا، اللہ تعالی سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہاں بھائی، کمپیوٹر ان کا نام کیا؟ کمپیوٹر دادا جان، ابو جان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سا کمپیوٹر ہے یہ؟ محمد والا۔ محبت والا کمپیوٹر، محبت والا۔ ان سے چند سوالات جو ہے انشاءاللہ عزوجل۔ کون، ابو یا دادا؟ نہیں، ان کو رکھتے اپنے کربلائی کمپیوٹر۔ ابو۔ نہیں، امیر سنت کریں گے سوالات دوسرے۔ دادا۔ دادا کہاں ہیں؟ دادا کہاں ہیں آپ کے؟ مسجد مذاکرے میں۔ آپ کا نام؟ حسین رضا۔ پہلا کلمہ سنائیے۔ پہلا کلمہ طیب میرے ماں باپ لایا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی شہزادی کا نام بتائیے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جنتی بقی میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ کربلا میں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ عزوجل۔ ہمارے مدنی منع اسید رضا تاری نے جو ہے امیر السنت کے سوالات کے جوابات دیے، تو ان کے ابو جان کے لیے ٹھیک ہے یہ مدنی باکس اور 100 روپے، یہ بھی ماشاءاللہ۔ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ روٹی۔ روٹی، روٹی پسند ہے، روٹی پہ آپ۔ یہ تھے ہمارے اسید رضا تاری، ٹھیک ہے میں پکڑ لیتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ایک اور مدنی منی ہے انشاءاللہ عزوجل، عائشہ اتاریہ، کربلا کمپیوٹر۔ اچھا، تو یہ ان کا تو محبت کمپیوٹر نام رکھا تھا آپ نے، اس پر نظر ہی نہیں پڑی تھی میرے۔ کربلا کمپیوٹر موجود؟ لبیک۔
ماشاء اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عائشہ اتاری ہے. ماشاء اللہ. اپنی عمر بھی بتا دیں. میری عمر 4 سال. سبحان اللہ. سوال شروع کرنے سے پہلے عرض کرتی چلو اگر جب بابا غلطی ہو جائے تو فوراً معاف فرمائیں. مجھے مشقت نہیں بلکہ شکر خدا اس کو ٹپائے گی انشاءاللہ. اچھا کربلا کمپیوٹر یہ بتائیے کہ کربلا کے کیا معنی ہیں؟ کربلا کے معنی ہے رنج آفت تاموں کا. اچھا کربلا جو ہے یہ کہاں واقع ہے؟ کربلا عراق میں کوفہ قلعہ کے درمیان مشہور بستی ہے. کربلا کس مشہور دریا کے کنارے واقع ہے؟ کربلا دریائے فرات کنارے واقع ہے. اچھا یہ بتائیے کہ میدان کربلا میں کون سا اہم واقعہ ہوا تھا؟ میدان کربلا میں 10 محرم کے دن حق اور باطل کے درمیان جنگ ہوئی تھی. کربلا میں جن 2 گروہوں کے درمیان جنگ ہوئی وہ کون سے تھے؟ ایک حسینی لشکر دوسرے یزیدی گروہ. اچھا ایک حسینی لشکر اور دوسرا یزیدی گروہ. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے کربلا کمپیوٹر کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا میں شہادت کی خبر پہلے سے ہی عام ہو چکی تھی؟ جی ہاں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شیطان نے خبر دی کہ میرے بعد میرا بیٹا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین طف یعنی کربلا میں قتل کیا جائے گا. اچھا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے خبر دی کہ میرے بعد میرا بیٹا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین طف یعنی کربلا میں جو ہے وہ شہید کیا جائے گا یا قتل کیا جائے گا. اچھا یہ بتائیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کس تاریخ پہنچے؟ محرم 61 ہجری کم. اچھا میدان کربلا میں شہید ہونے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے کم عمر شہزادے کا نام بتائیے. حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے زمین کربلا یہ تو بیٹا کیا ہو گیا؟ ننا علی اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا؟ شہدائے کربلا میں سے چند کے نام بتائیے. حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسینی دولہ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب کوئی ایسا شعر سنائیے کہ جس میں حسینی قافلے کا ذکر ہو. حسینی قافلے میں تشریف کہتے اتار ساروں کو سلام ہر صحاب یاوی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی صدیق کو عمر جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی عثمان علی بھی جنتی جنتی حسن و حسین بھی جنتی جنتی ہر سو نبی جنتی 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 جنتی. جنتی. ماشاء اللہ. مدنی منی عائشہ نے تو بڑے زوردار جوابات دینے کی کوشش کی. واہ. مہندی بھی لگا کے آئی ہے بالکل ہاتھ کو چمکا کے تیار ہو کے. اس کو اب پگار ملا اس کا. سبحان اللہ. اللہ علیمہ بنائے باہمل علیمہ.
مفتیہ بنائے، مبلغہ بنائے دعوت اسلامی کی۔ ان کے ابو جان کے لیے جو ہے یہ ایک مدنی باکس اور 100 روپے نہیں 100 روپے، یہ آپ کے ابو کے لیے، سیدھے ہاتھ سے سیدھے۔ ماشاء اللہ، صدق اللہ خیرہ۔ بھیا کی ماشاء اللہ۔ سوشل میڈیا سے ایک سوال ہے، برائے کرم یہ مشورہ دیں کہ عمرہ شریف پر جانے سے قبل کس کتاب کا مطالعہ کیا جائے جس میں عمرہ شریف سے متعلق تمام احکامات اور آداب درج ہوں؟ جزاک اللہ۔ تمام کا لفظ نہیں ملے گا، لیکن یہ کہ رفیق المعتمر میں کئی مسائل اور احکام موجود ہیں۔ بہار شریعت میں مزید تفصیل دیکھی جا سکتی ہے 6 حصے میں بہار شریعت کے۔ قاسم ہیں، پوچھ رہے ہیں کسی گناہ کا تصور کرنا اور سوچنا بھی گناہ ہے؟ تصور اب گناہ کا کس معنوں میں کیا؟ ایک تو یہ نا ان معنوں میں کیا کہ مجھ سے فلاں وقت کسی پر ظلم ہو گیا تھا، یہ گناہ میں کر دیا تھا، اس پہ وہ ندامت ہے، افسوس کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے اور اس کی تلافی بھی کر رہا ہے کہ میں اس سے جا کے معافی مانگوں گا، تو یہ تصور تو کار ثواب ہے۔ اب کیسا تصور، جیسا تصور ویسا اس کا حکم۔ 10 محرم کے روزوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یہودی یعنی جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لے آئے تو محرم کی 10 تاریخ کو یہودیوں کو روزہ رکھتا دیکھا، تو پھر ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے لشکر سے نجات ملی تھی۔ فرعون مع لشکر وہ ڈوبا تھا نیل میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا، ہم بھی رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اس میں یاد میں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ تو یوں مطلب یہ کہ عاشورہ کا روزہ پہلے بھی رکھا جاتا تھا، بلکہ یہاں تک بھی کہ پہلے عاشورہ کے روزہ کہا جاتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے فرض بھی تھا، یہ بھی بتایا جاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شبیر احمد کا سوال ہے، کیا ولیمے میں سلامی یعنی لفافہ دینا ضروری ہے؟ انہیں جو دولہا کو لوگ دیتے اس کو سلامی بولیں گے؟ جی ذرا ضروری تو نہیں ہے لیکن رواج ہے، دیتے ہیں۔ اب اگر اس میں کوئی ظلم نہیں ہے اور شر سے بچنے والا معاملہ بھی نہیں کہ نہیں دیں گے تو یہ لوگ بدنام کریں گے وغیرہ، تو راضی خوشی اگر دیتا ہے تو کوئی زور ظلم نہیں ہے، جبر نہیں ہے تو جائز ہے۔ ورنہ پھر اگر ان کے شر سے بچنے کے لیے دیتا ہے کہ ان کو نہیں دیں گے تو یہ بدنام کریں گے، برا بھلا بولیں گے، تو پھر یہ رشوت ہے لینے والے کے حق میں۔ دینے والا عزت بچانے کے لیے اگر دے رہا ہے تو دینا اس کے لیے جائز ہو جائے گا، جیسی صورتحال۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ
رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پہ مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. آمین. یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال ثواب کریں، ان سب پر اپنی رحمت کے شایان شان ثواب عطا فرما، اور یہ سارا ثواب اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو عنایت فرما. محبوب کریم کے وسیلے سے جملہ انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام محدثین، مفسرین، جملہ بزرگان دین کو پہنچا، اور مزید ان کو پہنچا. ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے والدین کریمین، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت، قطب مدینہ، صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین کو بھی یہ ثواب پہنچے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے مالک مولا عز و جل، ہمارے گناہ معاف فرما. اے اللہ، ہم نیک بننا چاہتے ہیں اور گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، مگر اے مالک مولا عز و جل، نفس و شیطان آڑے آتے ہیں. اے اللہ، یہ رکاوٹیں دور فرما. اے مالک مولا عز و جل، ہمیں نیک بنا. اے اللہ، ہمیں پرہیزگار بنا. اے اللہ، ہمیں متقی بنا. اے اللہ، ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا. اے اللہ، ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا. اے مالک مولا عز و جل، ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے. اے مالک مولا عز و جل، ہمیں نیکیوں سے پیار دے دے. ہمیں نیکیوں سے محبت دے دے. ہمیں نیکیوں سے الفت دے دے. اے اللہ، ہمیں نمازوں سے محبت دے دے. اے اللہ، ہمیں روزوں سے محبت دے دے. اے اللہ، ہمیں اپنی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک مولا عز و جل، ہمیں اخلاص عطا فرما. اے اللہ، ہمیں ریا سے بچا. ہمیں خود پسندی سے بچا. ہمیں عجب سے بچا. اے مالک مولا عز و جل، اے اللہ عز و جل، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ، جو بیجا مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں، اے مولا انہیں خلاصی عطا فرما. اے مالک مولا عز و جل، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال با آسانی عطا فرما. اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد بخرافیت عطا فرما. اے مالک مولا عز و جل،
جو نرینہ اولاد کے طلبگار ہیں انہیں نیک اور صالح بیٹے عطا فرما۔ اے مالک مولا عز و جل جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو تابع فرمان بنا۔ اے مالک مولا عز و جل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری تمام جائز حاجات پر نظر رحمت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دینا پوچھ عمل، 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 نام غفار ہے تیرا یا رب، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، 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 او مع الخیر خاتمہ یا رب یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب۔ آمین جاہ نبی نبی
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. تیری جد کے دید ہوگی تیری جد کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی تیری جد کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی. میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ واسطہ غوث الورا کا واسطہ غوث الورا کا حضرت احمد رضا کا واسطہ غوث الورا کا حضرت احمد رضا کا. اور میرے مرشد پیا کا رخ بدل دو ہر بلا کا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فیضان مدنی مذاکرہ
جاری رہے گا، فیضان عطار جاری رہے گا، مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو، مرشد کی آل پر نور کی برسات ہو۔ عابد کبریا امام حسین زاہد بیریا امام حسین حضرت فاطمہ کے نور نظر، حضرت فاطمہ کے نور نظر، دین حق کی ضیا امام حسین، دین حق کی ضیا امام حسین، کربلا کی زمین پہ خون سے لکھا، کربلا کی زمین پہ خون سے لکھا، تم نے نام وفا امام حسین، عابد کبریا امام حسین، زاہد بیریا امام حسین، ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، 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 ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد، تیرے سے باغ کی بہاروں کو، تیرے سے باغ کی بہاروں کو، نہ کسی لگے نظر مرشد، نہ کسی لگے خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ،